بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو احرام کے ممنوعات اور احرام کے مسائل کے بارے میں تفصیلاً بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو 2 ویڈیوز میں احرام اور میقات کے بارے میں تفصیلاً بتا چکی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف سے آنے والوں کے لیے جو مکہ معظمہ میں داخل ہونا چاہیں کچھ جگہ مقرر فرما دی ہیں کہ بلا احرام ان سے آگے نہ بڑھیں۔ انہیں کو میقات کہتے ہیں اور اس کی جمع مواقیت ہے۔ اور جب کوئی شخص مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ راستے میں جو بھی میقات پڑے اس پر یا اس سے پہلے حج یا عمرہ کا احرام باندھے، اور جب میقات پر پہنچے تو ہر طرح کی صفائی کر کے غسل کرے، ورنہ کم از کم وضو کر لے۔ اس کے بعد ایک چادر تہبند کی طرح باندھ لے اور ایک چادر اوپر اوڑھ لے، پھر اوپر کی چادر سے سر ڈھک کر 2 رکعتیں نماز احرام کی نیت سے پڑھے، اگر مکروہ وقت نہ ہو، ورنہ بغیر نماز پڑھے ہی احرام باندھ لے۔ حج یا عمرہ کی نیت اور تلبیہ کے بعد احرام میں داخل ہونے کے بعد احرام کی ممنوعات سے بچنے کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ جو چیزیں احرام میں منع ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، مرد کو سلا ہوا کپڑا پہننا جو پورے بدن یا کسی ایک عضو کی حیت اور ساخت پر تیار کیا گیا ہو۔ اگر سینے کی بجائے بن کر یا چپکا کر اس طرح کا کپڑا تیار کر لیا گیا تو وہ بھی ممنوع ہے۔ نمبر 2، سر اور چہرے کا ڈھانکنا۔ عورت کے سلسلے میں صرف سر چہرے کا ڈھانکنا اس میں شامل ہے، یعنی ممنوع ہے، یہ احرام کے ممنوعات میں شامل ہے۔ نمبر 3، خوشبو استعمال کرنا۔ نمبر 4، جسم سے بال دور کرنا، چاہے وہ جس طریقے سے بھی دور کیے جائیں۔ نمبر 5، ناخن کاٹنا۔ نمبر 6، خشکی کا شکار کرنا۔ نمبر 7، میاں بیوی والے خاص تعلق اور شہوت کے کام کرنا۔ اب احرام کے مسائل میں آپ کو بتاتی ہوں جو کہ مختلف ذہنوں میں ہمارے آتے ہیں کہ کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ مسائل میں آپ کو بتاتی ہوں، جس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لینے سے آدمی احرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ نیت اور تلبیہ سے پہلے غسل کرنا اور 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے، اور اگر غسل یا نماز کا موقع نہ ہو تو ان کے بغیر بھی احرام باندھا جا سکتا ہے، اور بلا عذر غسل اور نماز کے بغیر احرام باندھ لینا مکروہ ہے۔ یعنی اگر کوئی وجہ نہ ہو اور مکروہ وقت بھی نہ ہو پھر بھی بغیر غسل کے اور نماز کے احرام باندھ لینا مکروہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ احرام کے لیے جو غسل مسنون ہے یہ نظافت اور صفائی کے لیے ہے۔ اس میں حیض و نفاس والی عورت اور نابالغ بچے کو بھی غسل کر لینا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے احرام کے وقت غسل نہ کیا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لی تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر پانی نہ ہو اور کوئی عذر ہو تو احرام کے واسطے غسل کی جگہ تیمم کرنا مشروع نہیں ہے۔ ہاں، نماز احرام کے لیے تیمم کرنا درست ہے، بشرطے کہ اصول شریعت کے مطابق اس وقت تیمم کرنا جائز ہو۔ اگر کسی نے فرض نماز کے بعد حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا اور احرام کے لیے مستقل طریقہ پر 2 رکعتیں نہ پڑھیں تو یہ بھی درست ہے۔ احرام کے لیے 2 رکعت نفل نماز ایسے وقت پڑھنا مسنون ہے جب کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر مکروہ وقت ہو اور وہ میقات سے گزر رہا ہو تو بغیر نماز پڑھے حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لی جائے۔ اگر کسی نے موقع ہوتے ہوئے بھی سستی سے کام لیا اور غسل، وضو اور نماز کے بغیر ہی عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تب بھی احرام میں داخل ہو جائے گا، البتہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر حالت احرام میں احتلام ہو جائے تو اس سے احرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کپڑا اور جسم دھو کر غسل کر لیں۔ اگر چادر بدلنے کی ضرورت ہو تو دوسری چادر استعمال کر لیں۔ اگر حالت احرام میں کسی جگہ زخم آ جائے تو اس سے بھی احرام میں کوئی فرق نہیں آتا اور نہ ہی کوئی جزا واجب ہوتی ہے۔ احرام میں انجیکشن اور ٹیکہ لگوانا جائز ہے۔ احرام میں غسل فرض ہے اور غسل سنت ہے، اور غسل تبرید یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جو غسل حاصل کیا جاتا ہے، یعنی اگر گرمی لگ رہی ہو تو غسل کیا جائے تو وہ بھی درست ہے، البتہ میل دور نہ کرے اور صابن نہ لگائے۔ حالت احرام میں سر یا داڑھی میں کنگھی کرنا یا سر یا داڑھی کو اس طرح کھجلانا کہ بال گرنے کا خوف ہو مکروہ ہے۔
ایسے آہستہ کھجائے کہ بال نہ گریں۔ داڑھی میں خلال کرے تو اس طرح کرے کہ بال نہ گریں۔ احرام میں آئینہ دیکھنا، دانت کو کھڑوانا جائز ہے اور مسواک بدستور مسنون ہے۔ احرام میں موذی جانوروں کو مارنا جائز ہے، جیسے سانپ، بچھو، کھٹمل، پسو، مچھر، بھیڑ وغیرہ۔ احرام کا کپڑا سفید ہونا افضل ہے، لیکن اگر رنگین تہبند باندھ لیا یا رنگین چادر اوڑھ لی تو یہ بھی جائز ہے۔ کمبل اوڑھنا، لحاف اوڑھنا بھی احرام میں جائز ہے۔ اگر نیچے اوپر 2 چادریں اوڑھ لیں یا چادر پر کمبل اوڑھ لیا یا نیچے 2 چادریں باندھ لیں تو یہ جائز ہے۔ جن چادروں میں احرام باندھا تھا اگر ان کو ہٹا کر دوسری چادریں پہن لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر چادر ناپاک ہو جائے تو اس کو دھونے کے لیے جسم سے ہٹانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ احرام میں گھڑی باندھنا، چشمہ لگانا درست ہے۔ احرام میں مرد کو جوتے، بوٹ، موزے پہننا ممنوع ہے۔ مرد احرام میں ہوائی چپل پہنے، قدم کے بیچ کی ہڈی کھلی رہے، جو پاؤں کی ہڈی ہوتی ہے اس کے آپ نے وہ جو سینڈل ہوتی ہے جو آگے سے سٹریپ کی طرح ہوتی ہے وہ نہیں پہننی، بلکہ ہوائی چپل پہننی ہے، جس کو کہ فلپ فلاپ بھی کہا جاتا ہے، وہ والی چپل پہننی ہے، کینچی چپل بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ فلپ فلاپ پہننے ہیں آپ نے، اور آپ نے وہ جو سینڈل کی طرح کی چپل جو پیچھے سے بند ہوتی ہے وہ نہیں پہننی۔ احرام میں ہر گناہ سے سختی کے ساتھ پرہیز کریں۔ یوں تو گناہ سے ہمیشہ ہی بچنا لازم ہے، لیکن احرام میں اس کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ احرام میں ایسی باتیں کرنا بھی ممنوع ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہیں۔ احرام میں لڑائی جھگڑے سے بھی خوب زیادہ پرہیز کرے۔ لڑائی جھگڑا ویسے بھی منع ہے، لیکن حالت احرام میں اس کی ممانعت میں اور شدت آ جاتی ہے۔ احرام والے مرد و عورت کو خشکی کا شکار کرنا ممنوع ہے، اس سے جزا واجب ہوتی ہے، لیکن وہ مرغی یا گائے یا اونٹ حالت احرام میں حرم اور غیر حرم میں ذبح کر سکتا ہے اور ان کا گوشت بھی کھا سکتا ہے۔ خواتین کو میں بتا دوں کہ احرام کی حالت میں اگر سر میں جوئیں وغیرہ ہو جائیں تو جوؤں کو مارنا، جو سر میں جوئیں ہوتی ہیں، لائس ہوتی ہیں، ان کو مارنا نہیں چاہیے، یہ بھی احرام کے ممنوعات میں شامل ہے۔ عورت کا احرام بھی مرد کے احرام کی طرح ہے، یعنی غسل کر کے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے۔ اگر یہ غسل یا نماز دونوں چیزوں کا موقع نہ ہو تو نیت اور تلبیہ پر اکتفا کر لے، نہیں حج اور عمرہ کی نیت کر کے لبیک اللہم لبیک آخر تک پڑھ لے۔ اس طرح سے احرام میں وہ داخل ہو جائیں گی۔ اگر کوئی عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو اور اسے مکہ معظمہ جانے اور حرم میں داخل ہونے کے لیے میقات سے گزرنا ہے تو اسی حالت میں احرام باندھ لے، یعنی حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے۔ پھر اگر مکہ معظمہ پہنچنے تک پاک نہ ہو تو پاک ہونے کا انتظار کریں۔ جب تک پاک نہ ہو مسجد میں نہ جائے، اور جب پاک ہو جائے غسل کر کے طواف و سعی کر لے۔ عورت احرام کی حالت میں بدستور سلے ہوئے کپڑے پہنے رہے گی اور سر اور تمام اعضاء ڈھانکے رہے گی، البتہ چہرے کو کپڑا نہ لگائے۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب آپ حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں آپ کو بسیز میں بھی سفر کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ ایروپلین سے بائی ایئر جب وہاں جاتے ہیں تو اگر آپ احرام کی حالت میں ہیں تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تھک جاتے ہیں یا ویسے اگلی سیٹ کے ساتھ اپنا سر کو ٹیک لگا دیتے ہیں، تو یہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ نے اگلی سیٹ کے ساتھ اپنا سر اس کو ٹیک نہیں لگانی اور نہ ہی اپنے منہ پر بلا وجہ ہاتھ پھیرنے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ عورت حالت احرام میں چہرے پر کپڑا نہ لگنے دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہم حالت احرام میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ گزرنے والے جو اپنی سواریوں پر ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم اپنی چادر کو اپنے سر سے سرکا کر آگے چہرے پر لٹکا لیتے تھے۔ جب وہ لوگ آگے بڑھ جاتے تو ہم چہرہ کھول لیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نامحرموں کو چہرہ دکھانا احرام میں بھی ممنوع ہے، اور اگر کوئی گتا وغیرہ کاٹ کر ماتھے کے اوپر لگا لیا جائے یا پھر جو کیپ ہوتی ہے وہ سر کے اوپر رکھ لیا جائے، زیادہ تر لیڈیز جو اپنا چہرہ ڈھانپتی ہیں وہ بھی وہاں پر حرم پاک میں اسی طرح طواف وغیرہ کرتی ہیں کہ وہ اپنے سر پر کیپ پہن لیتی ہیں، جو جینٹس کیپ ہوتی ہے جس کے آگے شیڈ ہوتا ہے، یعنی کہ ہوڈ آگے بنا ہوتا ہے، وہ پہن لیتی ہیں اور اس کے اوپر سے نقاب ڈال لیتی ہیں، جس سے چہرے کو کپڑا نہیں لگتا اور پردہ بھی ہو جاتا ہے۔
اب میں آپ کو نابالغ بچوں کو کے احرام کے بارے میں بتاتی ہوں کہ آپ کو وہاں پر حرم پاک میں دونوں حرمین شریفین میں آپ کو بہت سے ایسے بچے نظر آئیں گے جو کہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، گود میں ہوتے ہیں، انفینٹس ہوتے ہیں، یعنی نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں۔ تو اگر نابالغ بچہ، اگر کوئی بچہ نابالغ ہے لیکن وہ ہوشیار اور سمجھدار ہے تو وہ خود احرام باندھے اور مثل بالغ کے سب فعال ادا کرے، یعنی بالغوں کی طرح ہی سارے اس نے کام کرنے ہیں۔ لیکن اگر بچہ چھوٹا اور ناسمجھ ہے تو اس کا ولی اس کی طرف سے احرام باندھے گا۔ اگر ایسا بچہ جو بہت چھوٹا ہے، ناسمجھ ہے، اگر وہ یہ تمام افعال خود کرے یا خود احرام باندھے تو یہ افعال اور احرام صحیح نہیں ہوں گے۔ البتہ اگر بچہ سمجھدار ہے اور اگر خود احرام باندھتا ہے اور تمام افعال خود ادا کرتا ہے تو یہ صحیح ہو جائیں گے۔ سمجھدار بچے کی طرف سے ولی احرام نہیں باندھ سکتا۔ بچہ سمجھدار جو افعال خود ادا کر سکتا ہو وہ خود ادا کرے، اور اگر جو افعال خود ادا نہ کر سکے تو اس کی طرف سے اس کا ولی ادا کرے۔ سمجھدار بچہ خود طواف کرے اور ناسمجھ بچے کو ولی گود میں لے کر طواف کرے۔ یہی حکم وقوف عرفات اور سعی اور رمی کا بھی ہے۔ اور ولی کو چاہیے کہ بچے کو ممنوعات احرام سے بچائے، لیکن اگر کوئی فعل ممنوع بچہ کر لے تو اس کی جزا واجب نہیں ہوگی، نہ ولی پر اور نہ ہی بچے پر۔ جب بچے کی طرف اسے احرام باندھا جائے گا، اگر وہ لڑکا ہے تو اس کے بدن سے سلے ہوئے کپڑے نکال دیے جائیں گے اور چادر لنگی اس کو پہنا دی جائے گی، جبکہ لڑکی ہونے کی صورت کو اس کو مکمل طور پر کور کیا جائے گا اور اس کو عبایا پہنا دیں تو وہ بہتر ہے، یعنی کہ اگر وہ سمجھدار ہے۔ اور چھوٹی بچی کو پورے شلوار قمیض یا جو بھی ڈریس ہے پورا کور ہونا چاہیے، جو کہ عورتوں کا شرعی احرام ہوتا ہے۔ بچے کا احرام لازم نہیں ہوتا، اگر تمام افعال چھوڑ دے یا بعض چھوڑ دے تو اس پر کوئی جزا اور قضا واجب نہیں ہوگی۔ جو ولی اس کے ساتھ ہے وہ بچے کی طرف سے احرام باندھے گا، مثلا باپ اور بھائی دونوں ساتھ ہیں تو باپ کو احرام باندھنا زیادہ بہتر ہے، اگر بھائی وغیرہ باندھ لے تو یہ بھی جائز ہے۔ ناسمجھ چھوٹے بچے کا ولی اپنے طواف کی نیت کے ساتھ بچے کی طرف سے نیت کر لے، پھر بچے کو ساتھ اٹھا کر طواف کر لے، تو اس طرح ایک ہی طواف سے دونوں کا طواف ہو جائے گا۔ اور اب اکثر حرم شریف میں دیتے ہیں کعبۃ اللہ کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے، تقریباً 1 ماہ کے بچے بھی گود میں لوگوں نے اٹھائے ہوتے ہیں یا کندھے پر بٹھائے ہوتے ہیں، اور وہ الحمدللہ اپنے باپ کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو احکام الہی پر چلنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق اپنے زندگی کو گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اس رب کی پناہ میں رکھے، اس قرض اور تنگ دستی سے اور سینے کی تنگی سے اور قبر کے عذاب سے۔ آمین ثم آمین۔ اگر یہ میری چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا، اس پر اپنے کمنٹس دیجیے گا، اور اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو یا کوئی آپ نے کویسچن پوچھنا ہو تو میں اپنی استطاعت کے مطابق اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے جاننے والوں کے ساتھ جو کہ حج یا عمرے پہ تشریف لے جا رہے ہیں خاص طور پر ان کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔